کہ حدیث مبارکہ میں ہے پہلی رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جتنے جہنمی ٹوٹل جہنم سے بری ہوتے ہیں، رمضان کی آخری رات میں ایک رات میں اللہ اتنے جہنمی اور بری فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آخری رات میں تو کروڑوں پھر جہنمی جہنم سے بری ہو گئے نا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ کئی مرتبہ سستی کرتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ آج آخری رات ہے تو احساس ہوتا ہے کہ چلو آج آخری رات ہے تو چلو میں بھی کچھ اللہ سے مانگ لوں، تو اللہ نے کوٹا بڑھا دیا آخری رات کا کہ یہ نہ ہو کہ جی بندے تھوڑے بخشے جانے تھے، مانگنے والے زیادہ، ہم کوٹا بڑھا دیتے ہیں، جو مانگے گا ہم اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو آخری رات میں جہنمی جہنم سے بری کر دیے جاتے۔ اگر اتنا بھی ہوتا نا تو بہت کافی تھا، مگر اللہ نے اس سے بھی اور زیادہ مہربانی فرمائی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں فیشل دماغ کے ہوتے ہیں کہ وقت آنے سے پہلے بھی وہ کوئی خیال نہیں کرتے، جب سر پہ کام پڑ جاتا ہے پھر بھی خیال نہیں کرتے، جب سر سے کام پڑ کے گزر جاتا ہے نا پھر خیال آتا ہے تو ہم نے کیا کر لیا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ رمضان مبارک میں تو خیال نہ کیا، جب چاند نظر آ گیا اور جی کل عید ہے، اب احساس ہوا کہ ہم نے تو نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ دعائیں مانگی، رمضان کا مہینہ تو چلا گیا۔ تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو گنوا بیٹھے۔ اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا کہ جو عید کی رات ہوتی ہے اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی رات بنا دیا، اس کا نام لیلۃ الجائزہ حدیث پاک میں ہے۔ اس دن جنت کو دھویا جاتا ہے، خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور ایمان والوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح رمضان کی راتوں میں عبادت کا ثواب ملتا تھا، اس لیلۃ الجائزہ میں بھی اسی طرح عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور مہربانی فرما دی کہ چلو بھائی اس رات میں تم کچھ کر لو۔ اللہ نے بخشش کے کیا کیا بہانے بنائے۔ قربان جائیں اس پروردگار پر کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے بخشش کی انتہا کر دی۔ اچھا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ اس رات کا بھی احساس نہ کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا رمضان تو گزر گیا، اب آج میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا۔ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا دن ہے، اس لیے انسان باقی سال بے شک روزے رکھے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ عید کے دن یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو عید کے دن فرمایا تم آؤ اپنے گھروں سے نکل کے عیدگاہ کے اندر اور یہاں آ کر تم 2 رکعت پڑھو عید کی نماز۔ بہت سارے لوگ جو روزہ بھی نہیں رکھتے، تراویح بھی نہیں پڑھتے، وہ عید کے دن نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے عید کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں، اس مزدور کو کیا اجر ملنا چاہیے کہ جو اپنی مزدوری پوری کرے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو رحمت ملنی چاہیے، بخشش ملنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ میرے بندے کیوں آج یہاں جمع ہیں؟ اللہ تو سب جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں اچھا یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں عبادی و امائی، اے اللہ آپ کے یہ بندے مرد یا عورتیں سارا مہینہ انہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادت کی، آج اکٹھے ہو گئے ہیں آپ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے بندو تم مجھ سے مانگنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہو، میں آج تمہارے تمام گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عید کے دن، عید کی نماز کے بعد بندوں کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور فرمایا حدیث پاک میں قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، ہم نے تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں کہ اس سے بندے کے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بندو اگر تم میرا احترام کرتے رہو گے، یعنی میرے حکموں کا احترام کرو گے، ان کی پابندی کرو گے، تو میں تمہیں فاسقوں کے سامنے اور کافروں کے سامنے کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بھی وعدہ فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ اگر اپنا تعلق ٹھیک رکھو گے نا تو میں تمہیں کبھی بھی فاسقوں کے سامنے اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے وعدے فرما رہے ہوتے ہیں تو سوچئے پھر ہمیں تو اس وقت میں اللہ سے خوب اللہ سے مانگنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے، بخشش کا وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بخشش کے بہانے بنا دیے۔
کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار بندے کو چاہیے کہ وہ یہ دعا اللہ سے ضرور مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے اور جہنم سے بری کر دیجئے۔ اچھا، شیطان چونکہ دشمن ہے نا، وہ یہاں بھی جو ہے دشمنی دکھاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ جو ہے نا بڑے ولی بنتے ہیں، وہ جی اللہ کی عبادت جنت کے لیے کیوں کریں، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں۔ بات تو بڑی اچھی ہے، نماز آپ ایک نہیں پڑھتے اور اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں، جنت کے لیے کیوں کریں؟ اتنا جنت سے مستغنی نہ بنے۔ ہم تو اللہ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے فون پہ بات کی، مجھے کہنے لگی کہ پیر صاحب میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتی، بس ایک بات مانگتی ہوں کہ میرا خامد اچھا ہو جائے، اور کچھ نہیں مانگتی، بس ایک بات مانگتی ہوں میرا خامد اچھا ہو جائے۔ میں نے کہا آپ اور کیوں کچھ نہیں مانگتی بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں خلل ڈال دے پھر کیا ہوگا؟ آپ کے بچے کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا؟ جب میں نے ذرا اس طرح کی 2-4 باتیں کی، اللہ نے آپ کو عزت کی روزی گھر میں دی ہے بیٹھ کے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو ذرا ٹائٹ کر دیں اور جو مانگنے والی عورتیں گلیوں میں پھر رہی ہوتی ہیں آپ کا بھی معاملہ ایسا ہو جائے تو پھر نہیں یہ تو نہیں میں چاہتی۔ بھئی اگر نہیں چاہتی تو یہ نعمتیں بھی تو اللہ نے دی ہیں نا، کیوں کہتی ہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے؟ آپ کو کہنا چاہیے مجھے اللہ سے سب کچھ چاہیے، ہر چیز چاہیے، منگتے جو ٹھہرے، فقیر جو رہے۔ ہم اللہ کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو۔ جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا تم فقیر ہو تو پھر منگتے کو مانگنے سے کوئی شرم نہیں ہوتی۔ وہ مانگتے ہے، ہر چیز مانگتا ہے، ہمیں اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت کہنا میں اللہ سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس یہ مانگتا ہوں، نہیں، ہم اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں۔ اللہ کو زور مت دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھر تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، پھر اس کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے۔ تو اللہ سے مانگیں اور ہر چیز مانگیں، ہر نعمت مانگیں اور دل کھول کے مانگیں، تھوڑا نہ مانگیں۔ جب دینے والا اتنا بڑا ہے تو ہم تھوڑا کیوں مانگیں؟ ایک مرتبہ ایک بوڑھا بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا تو یکدم اس نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اتنے خرب ڈالر عطا فرما۔ ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک پتہ نہیں اس کو کیا خیال آیا، اس نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اتنے خرب ڈالر عطا فرما۔ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا اتنے؟ میں نے کہا بھئی آپ سے نہیں مانگے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ سے مانگے ہیں نا تو مانگے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو کہ اتنے ہیں؟ تو جب اللہ سے مانگنے ہیں تو خوب مانگیں، اللہ دیتے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ انسان جو مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ سے مانگنا ہے تو خوب مانگیں، اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے خزانوں کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے مانگیں، اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے ہماری جھولی چھوٹی ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ تو بہرحال یہ اشرا مانگنے کا اشرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عید کے دن عید کی نماز پڑھ کر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو فرماتے ہیں کہ قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، ہم نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ تو مومن کے لیے تو یہ زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے، لہذا ان مجالس میں بھی آپ بہت شوق ذوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھیں، اور یہ جو 10 دن کے ایام ہیں ان کے اوقات کو بھی خوب عبادت میں گزاریں، ذکر میں، تلاوت میں، نوافل میں، جتنا عبادت کر سکتے ہیں اتنا کریں، اپنے آپ کو تھکائیں عبادت میں۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کہ تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اللہ آپ کے چاہنے والے آپ کے در پہ اکٹھے ہوں گے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ اے اللہ مجھے بھی آپ اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیجئے اور میرے دل کو بھی اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس وقت کو نیکی تقوی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعائیں ہم مانگیں اللہ ہماری سب دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔